السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے شریح بن حارث الکندی کے متعلق، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام علی مقام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ورضی اللہ عنہم جمیعاً کے متعلق قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ شریح بن حارث حضرموت کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن شرف صحابیت سے محروم رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو حضرموت روانہ کیا تھا، اور امام علی نے حضرموت کے رہنے والوں کے سامنے اسلام پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرموت کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں شریح بن حارث الکندی بھی تھے۔ انہوں نے امام علی مقام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہارا دین کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو امام علی نے قرآن پاک کی آیت سے جواب دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا، تمہیں حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو نوازنے کا، اور وہ تمہیں فحش کاموں سے، برے کاموں سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ شریح بن حارث نے جب یہ جواب سنا تو ان کی دلچسپی بڑھی، اور امام علی سے پھر دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اچھا تمہارا دین اور کیا کہتا ہے، اور کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے یہ بات محسوس کر لی کہ شریح بن حارث قرآن کریم کی آیت میں جو لفظ استعمال ہوا عدل کا، اس سے وہ متاثر ہو گئے ہیں۔ تو حضور علی بن ابی طالب نے ان کے اس تأثر کو دیکھ کر انہوں نے قرآن پاک کی ایک اور آیت پیش کی جس میں عدل کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو، اور جب تم لوگ آپس میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی نصیحت کر رہا ہے وہ چیز نہایت عمدہ اور نہایت اچھی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ شریح بن حارث نے جب یہ جواب سنا تو پھر ان کی دلچسپی بڑھی اور کہا کہ اچھا کچھ اور بات بتاؤ، اور کس بات کا تمہارا دین حکم دیتا ہے؟ تو حضرت علی بن ابی طالب نے قرآن پاک کی پھر ایک اور آیت پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر تم حق پر جمنے والے بن جاؤ اور عدل کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی زیادتی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم خلاف عدل کوئی کام کرو، بلکہ تمہیں عدل سے کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے۔ یقیناً یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پھر حضرت شریح نے ایک سوال اور کیا کہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ تو امام علی نے فرمایا، میرا نبی یہ کہتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اور ان 7 لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص امام عادل ہے، یعنی وہ امام جو عدل سے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ باتیں جب شریح بن حارث الکندی نے سنی تو کہا کہ ارے یہ تو ایسا دین ہے جو عدل کی دعوت دیتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، اور
اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک وہ حضرموت میں ہی ٹھہرے رہیں۔ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا دور آیا تو وہ حضرموت سے روانہ ہو کر وہ مدینہ تشریف لے آئے، اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفے کا قاضی بنایا گیا، اور وہ وہاں فیصلہ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کا ایک زرہ، تو اس زرہ کو انہوں نے کسی یہودی کے پاس دیا، تو انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ یہ زرہ میرا ہے، اور دونوں کو عدالت میں بلایا گیا۔ جب اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بن چکے تھے، تو جب عدالت میں امام علی تشریف لائے تو شرح بن حارث دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے، تو حضرت علی نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیے، اور پھر جو ہے مقدمہ پیش کیا گیا۔ حضرت علی کا یہ دعویٰ تھا کہ اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ زرہ میری ہے۔ تو شرح بن حارث جو کہ قاضی تھے، انہوں نے امام علی مقام سے کہا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت۔ تو انہوں نے گواہ کے طور پر اپنے غلام قمبر کو پیش کیا، اور گواہ کے طور پر حضرت حسن حسین کو پیش کیا کہ یہ گواہ ہیں ہمارے، اور غلام نے بھی اور حسن حسین رضی اللہ عنہما نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں یہ زرہ میرے والد کی ہے۔ لیکن حضرت شرح نے کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے زرہ کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا تو یہ کہا کہ زرہ بھی ان کی تھی، قاضی بھی ان کا تھا، لیکن یہ فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ یہ کہہ کر یہ بات یہودی کو اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ یقیناً یہ زرہ انہی کی ہے، مجھے کہیں گری ہوئی ملی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے زرہ بھی واپس کیا، اور وہ اسلام میں داخل بھی ہو گیا۔ شریح بن حارث الکندی 107 سال کی عمر میں وفات پائیں۔ حجاج بن یوسف جب کوفہ کا حاکم بنا تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو یہ کہا کہ میں ایسی جگہ پر قاضی نہیں رہ سکتا جہاں حاکم حجاج بن یوسف ہو۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ امام عالی مقام کے قتل کا فتویٰ شریح بن حارث نے ایشو کیا تھا، لیکن اس کا کوئی بھی ثبوت کسی بھی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ یہ بات بالکل گڑھی ہوئی، جھوٹی اور موضوع ہے۔